بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس پر اللہ رب العزت کا اور بڑا احسان ہوا کہ اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے انسانیت کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھانے کے لیے، بلکہ ان کے جذبات اور حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے نظریات اور ان کے اقوال و اعمال کی پیوریفیکیشن کے لیے جس ہستی کو مربی بنا کے بھیجا، وہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہستی اتنی جلیل القدر ہے، اس نے اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان کیا ہوا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، لیکن اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ اس ہستی نے یہ بھی فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، مجھے میرے مالک نے 1,24,000 پیغمبروں کا لیڈر بنایا ہے، لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں۔ کنت امام النبیین و خطیبہم، اس ہستی نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں بھی میں ہی انبیاء کا امام تھا، اور قیامت کے دن بھی میری ہی سفارش سے پوری دنیا کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو اس قدر عظمتوں سے نوازا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی خاص علاقے، کسی خاص جگہ کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے آیا کرتے، لیکن مجھے میرے مالک نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے خوشخبری سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعلت امتی خیر الامم، میری امت کو اللہ ذوالجلال نے ان تمام امتوں سے بہترین امت بنایا جو اس سے پہلے گزر چکی، اور ساتھ ہی خوشخبری سنائی
کہ قیامت کے دن 120 صفیں جنت میں جائیں گی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی صف بنے گی قیامت کے دن. ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہیں جنتی لوگوں کی وہ صرف اس امت میں سے ہوں گی، اور بقیہ تمام انبیاء کی امتوں میں سے 40 صفیں ہوں گی جو جنت میں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وعدنی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے ان يدخل من امتی 70,000 70,000 میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز وجل بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں. فاستزدت ربی فزادنی مع كل واحد 70,000. میں نے اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صرف 70,000. تو اللہ عز وجل نے ان 70,000 خوش نصیبوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 کا اضافہ کر دیا. اگر آپ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو جنتی جنت میں جائیں گے، يدخل اہل الجنت الجنہ، جنتی جنت میں جائیں گے جردن مردن مکحلین ابناء 33، 33 سال کے گبرو جوان بن کے جائیں گے. کوئی بڑھاپے میں فوت ہوا ہے یا کسی عمر میں، سرما تو نہیں لگایا ہوگا لیکن ان کی سرمگی آنکھیں ہوں گی. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان سب کے چہرے اسی طرح ہی چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. آخذاً بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ایک ہی دروازے سے ایک ہی وقت میں یہ اللہ ذوالجلال کی جنت میں داخل ہوں. میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی اگر 4 ارب 90 کروڑ لوگ آپس میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں اور ایک ہی وقت میں اکٹھے دروازے سے جنت میں جائیں تو دروازہ کتنا بڑا ہوگا. دنیا کی کیلکولیشن کا نظام اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ ذوالجلال کی اتنی بڑی جنت ہے. مقام تشکر ہے، اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے. اور میں دعا گو ہوں قرآن کالج لاہور ٹیم کا کہ ہر وقت کس قدر اخلاص کے ساتھ، کس قدر توجہ کے ساتھ کورسز کو یہ جاری رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نخبۃ الصحیحین جس کو کمپلیٹ کیا گیا، اور اس کی آخری حدیث بھی یہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا. کیسا خوش نصیب ہوگا جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا. یقعد مرہ، کبھی وہ بیٹھے گا، یقوم مرہ، کبھی کھڑا ہوگا، یکبو مرہ، کبھی وہ کرالنگ کرتا ہوا ڈر رہا ہوگا کہ کیا بنے گا، اور آخر اللہ ذوالجلال اسے پل صراط کراس کروا کے جنت کی طرف بھجوانے لگیں گے.
پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیرا شکر ہے جس نے جہنم سے مجھے محفوظ فرما دیا۔ کراس کرنے کے بعد اسے ایک خواہش پیدا ہوگی، یا اللہ وہ سامنا جو درخت ہے اس کی چھاؤں تک مجھے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں پہنچا دیتا ہوں، لیکن یہ وعدہ دو کہ کچھ اور تو نہیں طلب کرو گے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ گفتگو پڑھ کے انسان کو اتنی لذت آتی ہے، وہ کہے گا نہیں اے اللہ میں کچھ اور نہیں مانگوں، اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دیں گے۔ پھر اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جس کی چھاؤں کو دیکھے گا وہ اس سے بھی اچھی ہے، کہے گا اے اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دیجیے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ عز و جلال فرمائیں کہ ما اغدرک، بڑے فراڈ کرنے والے ہو، تم نے ابھی تو وعدہ کیا تھا مجھ سے، اللہ وہاں بھی پہنچا دے۔ صبر نہیں کر پائے گا، کہے گا اے اللہ تو نے جنت میں باقی اپنی مخلوق کو بھجوایا، مجھے بھی جنت بھجوا دے۔ اللہ عز و جلال وہی جواب دیں گے، لیکن فرمائیں گے جاؤ اذهب فادخل الجنہ، جنت چلے جاؤ۔ جب وہ جائے گا فیخیل انہا ملأ، جا کے دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا جنت تو بھری ہوئی ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ واپس آئے گا، یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اے اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کدھر جاؤں؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ۔ دوبارہ پھر وہی کچھ ہوگا، پھر اللہ عز و جلال اس وقت فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے تم کہتے ہو کہ جنت بھری ہوئی ہے، ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرت امثالها، دنیا دیکھی ہوئی ہے تم نے، جتنی دنیا تھی اتنی 10 دنیا بن جائے تو اتنی جنت میں تجھے الاٹ کرتا ہوں۔ اگر آخری جنتی کے نصیب میں اتنی بڑی جنت ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے اللہ ذو الجلال انہیں کتنی بڑی جنت عطا کریں گے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات جب بیان کی تو ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ ذو الجلال اپنے بندے کی بات سن کے مسکرائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات کرتے کرتے مسکرا دیے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بھلا خالق کی شان بھی ہے کہ کسی سے مذاق کرے، وہ تو منزہ اور مبرہ ہے، لیکن یہ اتنی بڑی جنت نصیب کیسے ہوگی؟ یہ میری اور آپ کی توجہ، میری اور آپ کی عقل کے صحیح استعمال کا متقاضی ہے۔ آج کی مجلس جس پہ ہم 2 چیزوں کو ہی پیش کرنا چاہتے ہیں، اس مبارک حدیث کو سنا آپ نے جس سے انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ میرے مالک کی اتنی وسعتیں ہیں، میرے مالک کی اتنی رحمتیں ہیں کہ اگر وہ جنت دینا چاہے گا کسی کو تو ادنا جنتی کو کیا مل رہا ہے تو اعلیٰ کو کیا ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی، اذا ضحک اللہ الی عبدہ المؤمن، وہ خوش نصیب جس کو دیکھ کر اللہ عز و جلال مسکرا دیں، فلا حساب علیہ،
یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جلال اس سے بھی قیامت کے دن حساب نہیں دیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ایک موسم آ رہا ہے جس کو رمضان المبارک کا موسم کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کا استقبال کرنا، اس انداز سے تیاری کرنا، اہتمام کرنا جس طرح صحابہ کرام اہتمام کیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ خوشخبری دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے قد جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ آ گیا، افترض اللہ علیکم صیامہ، جس کے روزے اللہ عز و جلال نے تم پہ فرض کیے، یفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس پہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات کی خیر اور برکت سے محروم ہو گیا، سمجھ لے کہ بہت بڑی محرومی اس کے حصے میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشخبری دینا اس مہینے کے متعلق، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ اس کی برکات کو، اس کے ثمرات کو، اس کی خیر اور بھلائی کو ایک مومن کیسے سمیٹ سکتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی آ جائے کہ اگر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر برائی کیوں ہوتی ہے رمضان میں؟ چوری تو پھر بھی ہوتی ہے، جھوٹ تو لوگ بولتے ہیں، خیانت اور بددیانتی تو کرتے ہیں، تو کیسے یہ ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ عز و جلال مردۃ الشیاطین، وہ شیاطین جو سرکش ہیں ان کو جکڑتے ہیں، چھوٹے شیطانوں کو نہیں جکڑتے۔ اور ابلیس، اس کو تو ویسے قیامت تک اجازت ہے کہ وہ کسی کو ورغلا سکتا ہے۔ اور تیسری بات، بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں اس میں شیطانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس ہی آئے گا تو یہ برائی کروائے گا۔ کچھ انسان بھی شیطانوں کا روپ بنا لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ ہوا یہ کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو سرتاج رسول تشریف فرما تھے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ رہے تھے تعوذوا باللہ من شیاطین الانس والجن، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ کن سے پناہ طلب کیا کرو؟ شیطانوں سے جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ اول الانس شیاطین، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ یہ تو سنا ہے کہ قرآن نے کہا ہے ففسق عن امن ربی، کہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے تھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو ذر آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا،
शयातीन अल इंस वल जिन। जितने भी अंबिया आए हैं उनके दुश्मन दो तरह के थे, वो शैतान जो इंसानों में से थे, वो शैतान जो जिन्नों में से थे। तो इंसान भी शैतान होते हैं जो आपको नमाज से दूर करेंगे, जो आपको कुरान से दूर करेंगे, वो शैतानी किरदार ही अदा कर रहे होते। बल्कि कोई भी यहाँ नहीं बैठा होगा, सब अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आखिरी सूरत तो हर एक को याद है ना, तो हम क्या कहते हैं? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मालिकिन नास, जो पूरी इंसानियत का मालिक है। इलाहिन नास, तमाम लोगों का माबूद बरहक है। किससे? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये खन्नास जो है ना, वस्सा डाल के छुप जाने वाला, इसकी शरारत से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वस्सा डालता है। आगे क्या है? मिनल जिन्नति वन्ना, जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। तो इसलिए ये गुनाह होते हैं कि कुछ शैतान के पालतू भी होते हैं, कुछ शैतानों का किरदार भी इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कह दी कि कितने लोग आपको नजर आएंगे, होंगे इंसानों के जिस्म, लेकिन कुलूबुहुम, उनके दिल क्या कुलूबिज़ ज़िआब, उनके दिल भेड़ियों जैसे होंगे। भेड़िए का काम क्या होता है? सिर्फ नुकसान देना। वो मुसलमानों को और अहले इस्लाम को सिर्फ नुकसान देना चाहेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब को भी ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। तो इस मुबारक महीने को हम कैसे अपने लिए इसके तमाम समरात को अपने हिस्से में कर सकते हैं, उसके लिए बुनियादी तौर पे मुझे और आपको 10 काम करने चाहिए। पहला काम यह है, आप जितने भी जवान हैं, जितने भी मालदार हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जब तक मेरी और आपकी नीयत खालिस नहीं है कि मैंने रोज़ा क्यों रखना है, मैंने कुरान क्यों पढ़ना है, मैंने तहज्जुद तरावी क्यों पढ़नी है, सारा महीना भी मैं ये काम करता रहूँगा, अगर मेरी नीयत में अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं, अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद नहीं, तो ये सारी मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें जो हमारे आमाल की बॉटम लाइन है वो दुरुस्त होनी चाहिए। थोड़ा अमल भी कर ले, लेकिन सिर्फ एक मकसद हो, मेरे मालिक तू राजी हो जाना, ए अल्लाह अपना कुर्ब अता कर देना, ए अल्लाह इस अमल को कबूल कर लेना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यही तो एक राज दिया है, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहु खालिसन वब्तुगिय बिही वजहुहु। सिर्फ वो अमल कबूल होता है जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। तो मुझे और आपको धोखा नहीं देना चाहिए अपने आप को, लोगों की बात नहीं कर रहा, हम बस वक़्त अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, इसको राज़ी करने के लिए, इसको राज़ी करने के लिए। लोग वाह वाह करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। कत्तन किसी के लिए काम न करें, उसकी रज़ा के लिए काम करें। और फिर इबादत, रोज़ा और तहज्जुद और क़ियाम और तरावी, इतने जलीलुल क़दर काम जो हैं वो इंसान किसी इंसान के लिए करे, इससे बड़ा खसारा पाने वाला कोई नहीं है। जिसकी नीयत में खलल आ जाए,
وہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کرے، وہ لوگوں کو راضی کرنا چاہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذو الجلال یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقی، رب تعالیٰ اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گی، اور جتنے مومن مرد اور عورتیں ہوں گی وہ سجدے میں چلی جائیں گی۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، پوری کائنات میں جو لوگوں کے لیے نمازیں پڑھتے کہ مجھے لوگ متقی کہیں، مجھے لوگ دیندار کہیں، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ كُلَّمَا يَذْهَبْ أَنْ يَسْجُدْ، جو ہی وہ جھکنا چاہیں گے سجدے کے لیے، يَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تخت بن جائے گی، جھک نہیں پائے گی۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے خر علی قفاہ، لوگ تو سجدے میں ہوں گے، یہ سجدے میں جانا چاہے گا، یہ گدی کے بل پچھلی طرف گر جائے گا۔ آپ سوچئے پوری کائنات کے سامنے یہ ذلت کیسی ذلت ہے۔ دنیا کے اندر انسان بزنس کرتا ہے، ڈیل میں لکھا جاتا ہے کہ 40-60 ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، کوئی 1% بھی پروفٹ نہیں چھوڑتا۔ اگر 99% اللہ کے لیے نیکی کی ہو، 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی تعریف کریں، تو اللہ ذو الجلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں اپنے 99% بھی چھوڑتا ہوں، جاؤ جس کے لیے تم نے 1% کام کیا، آج اجر بھی اس سے جا کے لے لو۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، زندگی میں یہ بات پختہ کر لیں، میں کبھی بھی اپنی نیت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم تھوڑا عمل بھی کریں گے، آپ کو وہ برکت نظر آئے گی جو زندگی میں کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ فضیل ابن عیاض، ان کا وہی مسئلہ تھا جو آج میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ سن کے کہیں گے کہ واقعی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس بات میں کانشیس رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، نیک ہو جائے، مثالی بنے اور دنیا میں اچھے اچھے کام کرے، سب چاہتے ہیں نا۔ فضیل ابن عیاض کی بڑی خواہش تھی، دعائیں کرتے، کوشش کرتے، لیکن اللہ ذو الجلال آزمائش تو نیکوں کو بھی دیتے ہیں لیکن ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک دن رات کو اٹھے، ہاتھ اٹھائے، کیا ہی سہانا وقت ہوگا اور کیا ہی انداز ہے، تو فضیل ابن عیاض نے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہم انی قد اجتہدت فی تأدیب علی فلم اقدر فأدبہ لی، یا اللہ یہ میرا بیٹا علی ہے، میں نے تو بہت جتن کیے ہیں کہ اس کو بناؤں، اس کی میکنگ کروں، یا اللہ میں نہیں کر سکا، میرے مالک اس کو تربیت یافتہ بنا کے مجھے دے دے۔ ایسی دعا جو ہے انہوں نے کی۔ اگلے دن جب صبح تہجد پہ اٹھے تو بیٹا پہلے سجدے میں پڑا ہوا تھا، اللہ نے سن لی۔ پھر کیسا وہ مثالی انسان بنا، بازار میں جب گیا تو ترازو کو کپڑے سے صاف کر رہا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے بھائی آپ کو پتہ نہیں، بازار میں بیٹھا ہوں میں، یہ جو گرد آ کے گڑی ہے میں نے تو وزن کر کے دینا ہے، اگر اس گرد کا بھی وزن ہو گیا تو میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ گرد کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یہ جو دھول اڑ رہی ہے، آپ بیٹھے ہیں تو کتنی 4 کلو گرد آئے گی۔ اس بچے نے پوچھا تھا اپنے باپ سے ابا جان اب بتائیں مجھے،
ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ، باتیں ہم بھی کرتے ہیں، باتیں لوگ بھی کرتے ہیں۔ ابا جان یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام کی باتیں ہیں ان میں مٹھاس اور لذت اور حلاوت کیوں ہے؟ ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا بتاؤں؟ کہا اس لیے تو پوچھا ہے۔ کہا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وہ جب بھی بات کرتے تو ایک ہی مقصد کار فرما ہوتا، یا اللہ راضی ہو جانا۔ اللہ نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں لذت، حلاوت اور مٹھاس کو جاری کر دیا۔ جب تک اخلاص نہیں ہے، آپ کروڑوں روپے تقسیم کر لیں، صدقے کے نام سے، چیریٹی کے نام سے، اپنے اس بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا، آپ دھوکہ دے رہے ہوں گے اپنے آپ کو، لوگوں کو نہیں، اور اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہوں گے کہ لوگ اپریشیٹ کریں۔ کیسے نیک لوگ تھے، وہ کسی کو صدقہ بھی دیتے تو اس کو اندھیرے میں دیتے کہ کوئی دیکھے نہ اور اس کی عزت مجروح نہ ہو۔ آج ہم تو بادشاہ لوگ بن گئے نا کہ 10 روپے کسی کو دینے ہو تو پہلے 10 سیلفیاں لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سلف کا یہ رویہ نہیں تھا۔ ہمیں اس لائن پہ آنا ہوگا اگر ہم کوئی مقام چاہتے ہیں قیامت کے دن، جس لائن کو اللہ کے رسول نے کھینچا اور جس پہ صحابہ کرام چلتے نظر آئے۔ وہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی تھیم ہو، یا اللہ تو راضی ہو جانا۔ پھر آپ کا کوئی عمل ہوگا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا بھی عمل ہوگا وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعمال کیا کرنے ہیں؟ پہلا عمل ہی یہ ہے، ہم اس کو عمل نہیں سمجھتے لوگ، نیت کو خالص کرو۔ نیت کیسے خالص ہوگی؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کو تلاش کرو، اپنے اندر پیدا کرو۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ایک اچھا سا غسل کریں، خوبصورت وضو کریں، اکیلے کسی جگہ اس قدر خوبصورت 2 رکعتیں پڑھیں، لا يحدث فیہما نفسہ، حدیث کے الفاظ کی روشنی میں کوئی خیال نہ دل میں ہو، صرف اللہ ذوالجلال کی طرف توجہ ہو۔ یہ 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کر دیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میری تو اتنی طاقت نہیں ہے، میرے مالک میری نیت کو خالص بنا دے تو میرا رب محروم نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں، المخلص لا يطالب ولا يعاتب، مخلص کبھی تقاضے اور مطالبے نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس کی مطالبات تو دور کی بات ہے، اگر اس کے حق میں کوئی کمی کوتاہی بھی کرے تو وہ غصہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سامنے استواء المدح والذم من العام، کوئی تعریف کرے کوئی مذمت کرے اسے پرواہ کو نہیں۔ اس کو کیا غرض ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو غرض یہ ہے وہ راضی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ، نوجوان جہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امت کا اثاثہ اور سرمایہ بنائے۔ میں کہوں گا کہ یحییٰ بن معاذ کی ہسٹری ضرور پڑھیں، اتنا یہ مخلص انسان تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے سمجھدار ہو، کوئی اخلاص کے متعلق بتائیں، مخلص کیسے انسان بنتا ہے؟ کہتے ہیں اذا صار خلقه كخلق الرضيع، جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ اب ایک بندہ 40 سال کا ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ میں اب دودھ پینے والا بچہ بن جاؤں؟ مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہو جائے، مقصود یہ ہے کہ 1.5 سے 2 سالہ بچے کو جب ماں یا باپ اٹھاتا ہے تو کس طرح وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔
اگر اسی وقت باپ یا ماں یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، پھر بھی اسمائل پاس کرتا، اور اگر اس کو کہہ دے کہ تو بہت برا ہے، پھر بھی اسمائل پاس کرتا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں کیا کہا رہا ہے۔ اس کو صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ میرے باپ اور میری ماں نے اٹھایا ہے۔ نیک اور مخلص وہ ہوتا ہے، کوئی گالی دے، کوئی برا کہے، کوئی تعریف کرے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض یہ ہوتی ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں نا، بس مجھے یہ دیکھنا ہے وہ راضی ہے کہ نہیں راضی۔ اللہ ذو الجلال ایسا اخلاص ہمیں نصیب فرمائے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی۔ وہ کہا کرتے تھے مخلص دنیا کے سامنے ہو تو تب بھی اچھا کام کرتا ہے، مخلص اکیلا ہو تو تب بھی اچھا کام کرتا ہے، لیکن جو دنیا کے سامنے اچھل ابل کے کام کرے، اکیلا ہو تو پرواہ نہ کرے نیکی کی، اس کو منافق کہتے ہیں، یہ مخلص نہیں ہوا کرتا۔ اور ساتھ ایک لفظ انہوں نے بولا، مخلص وہ ہوتا ہے وہ ہر وقت ایکٹیو رہ کے کام کرتا ہے، اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تانے مل رہے ہیں، تعریف ہو رہی ہے۔ والمنافق ينشط اذا مدح ويكسل اذا ذم، یہ مخلص نہیں ہوتا، جس کو آپ اپریشیٹ کرو تو وہ کام کرتا ہے، نہ کرو تو بیٹھ جاتا ہے۔ آپ رمضان میں انفرادی کام کریں یا اجتماعی کام کریں، بے لوث ہو کے کام کریں۔ کاش کہ کسی نے ماں کا کردار پڑھا ہو۔ دنیا میں اگر کوئی بے لوث کام کرنے کی مثال دیکھنی ہے تو والدہ کو دیکھ لو۔ کچھ بھی ہو جائے اس کے ٹارگٹس بالکل کلیئر ہوتے ہیں، زندگی کی آخری سانس اور رمق تک ایک ایک بچے پہ اس کی توجہ ہوتی ہے، اور کوئی بھی اسے امید نہیں ہوتی کہ کیا کوئی کرے گا، وہ اپنے کام میں لگی ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو اخلاص سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، حذیفہ، اگر کسی بندے کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، جتنی رحمتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اللہ اس کا حصہ ضرور رکھتا ہے۔ 3 چیزیں، رحمتیں تو روزانہ نازل ہوتی، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون عملک للہ، جس بندے نے یہ طے کر لیا ہے میں نے بس اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرنا ہے، جتنی رحمتیں نازل ہوں گی آسمان سے اللہ تعالیٰ اس کو ان رحمتوں سے محروم نہیں کریں گے۔ دوسرا عمل، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یہ ہے کسی معاشرے کی اٹھان۔ قومیں ایسے بنتی ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ ایسا جذبہ، ایسی سوچ، یہی سوچ اور جذبہ انسان کو ہر وقت اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا۔ تیسری بات، وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ، چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا بھی اگر آپ رب کی رضا کے لیے کسی کو کھلاتے ہیں جو فقیر ہے، مسکین ہے، مقصود یہ ہے خیر خواہی، بھلائی، تو یاد رکھنا جتنی رحمتیں اتر رہی ہیں نا اس میں آپ حصے دار ہوں گے۔ اللہ ذو الجلال یہ جذبات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیت کو خالص کرنے کا ایک طریقہ بھی یہ بھی ہے کہ آپ یہ دعا کر کے کوئی کام کیا کریں، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل فيه لأحد نصیبا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے ہر عمل کو صرف اپنی رضا کے لیے خاص کر لے، کسی کا حصہ نہ رکھنا، اللہ صرف تیرے لیے ہے، اللہم لک لا لغیرک، یا اللہ تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہوں وہ بھی گناہ ہیں، یا اللہ میرے تو وہ بھی گناہ معاف فرما دے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات جو آپ کو کبھی فائدہ دے گی۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن چین نہیں آتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کب ایسا ہوتا ہے؟ کچھ ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں جن کو میں کوتاہیاں اور غلطیاں سمجھتا نہیں ہوں اور ان کو کرتا ہی جا رہا ہوں، اس کے لیے بھی آپ کو یہی چیز اپلائی کرنی پڑے گی۔ اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، دعا کرے، یا اللہ میرے وہ بھی گناہ معاف فرما دے جو تیرے علم میں ہے، میرے علم میں ہے، تو اللہ عز و جلال اس کی یہ کیفیت ختم کر دیتا۔ دوسرا کام جو مجھے کرنا ہے رمضان سے پہلے پہلے، چونکہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں، مجھے اپنی سابقہ زندگی کے چھوٹے یا کسی بڑے گناہ کی توبہ کر کے ہی رمضان میں داخل ہونا چاہیے۔ بھلا کیوں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں آپ کی جتنی بھی اچھی گاڑی ہو یا آپ جتنے بھی مسلز رکھتے ہیں، اگر آپ کے سر پہ کوئی 20 کلو یا 40 kg وزن رکھ دیں تو آپ دوڑ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے نا کام آپ۔ تو اگر میں نے اور آپ نے گناہوں کی گٹھریاں اٹھائی ہوں گی تو ہم وہ نیکی کے کام کر پائیں گے رمضان میں؟ نہیں کر پائیں گے۔ اپنے بوجھ ہلکے کیجیے۔ بوجھ ہلکے کیسے ہوں گے؟ سچی توبہ کریں، اس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں۔ بلکہ میں بھول نہ جاؤں، یہ دعا کیا کریں جو سلف کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحہ قبل الموت۔ یا اللہ میری التجا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے سچی توبہ سے محروم نہ کرنا۔ لیکن سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے 7 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کریں۔ دوسرا کام، اگر آپ کسی بدعت کے مرتکب ہیں، یکسر اس بدعت کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے بدعت کو نہ چھوڑا تو یاد رکھیے گا آپ دن رات بھی روتے رہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بدعت کیا ہے؟ الفعلہ المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ آپ اپنی نماز کو دیکھیے، وضو کو دیکھیے، عبادات کو دیکھیے، اگر آپ کسی بدعت کے مرتکب ہیں، جو چاہے رو لیں، گڑ گڑا لیں، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ میری اور آپ کی ضرورت بنا دی گئی اور بن گئی، اچھا یہ بھی راضی رہے، یہ بھی راضی رہے، یہ بھی راضی رہے، یہ کسی بھی مخلص انسان کا ڈومین نہیں ہے۔ مخلص انسان کا ڈومین یہ ہے وہ اپنے بھائی کو راستہ صحیح بتائے۔ آپ کسی کو اس لیے جو ہے وہ صحیح راستہ نہیں بتا رہے، حیا کرتے وقت، یہ جرم ہے، یہ حیا نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو جنت کی راستہ غلط بتا رہے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے من کم اعمان الطریق، نبی نے انسان کو دنیا کا راستہ غلط بتانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا کا راستہ، تو جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہ کرے، لیکن احترام نہ چھوڑے، اخلاق نہ چھوڑے، نرمی نہ چھوڑے، خیر خواہی نہ چھوڑے، بلکہ کہیں میرے محترم یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں، یہ ہے خوبصورت طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی عبادت کیسے ہو رہی ہے۔ اگر 210 روایتیں اس بات پہ اللہ کے رسول کی آ جائیں کہ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان اذا قام الى الصلاة کبر، جب بھی اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ اکبر، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے آتا، حیال اذنیہ، کانوں کی لو تک لے جاتا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ جب حکم یہ ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے میرے صحابہ، اسی طرح نماز پڑھو۔ جو میرا محترم، جو مسلمان بھائی یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ پھر کس کے لیے عبادت کر رہا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ میں اور آپ اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کے رسول کی۔ یہ سوچنا چاہیے مجھے، میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نے کس سے اجر لینا ہے؟ جس رب نے پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اس کے طریقے کو میں چھوڑ دوں، کسی اور کے کہنے کے مطابق میں کام کرنے لگ جاؤں، تو وہ مالک راضی ہوگا؟ جس نے اس جیسی ہستی تو پیدا ہی نہیں، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ جب وہ ہستی بے مثال ہے دنیا میں مخلوق میں سے، تو پھر اس کے طور طریقے بھی بے مثال ہیں، اس کی ہر بات بے مثال ہے، اس کو ہی فالو کرنے سے میرا عمل قبول ہوگا۔ لیکن نہ جانے کیوں نہیں اس بات کی سوچ آتی، کتنی جرت ہے لوگوں میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف کام تو کرتی ہیں، لوگوں کو بھی کہتی ہیں ایسے کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انی اخاف علی امتی، مجھے ڈر ہے اپنی امت پہ۔ کس بات کا؟ ایسے انسان کا جس کے پاس علم تو ہے، علیم اللسان، چرب زبان ہے اور لوگوں کو راستہ غلط دیتا ہے۔ دنیا کی کتابیں موجود ہیں، کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں، ایک نہیں 36 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، دیکھیے اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھی، اور چکمہ کیسے دیا جاتا ہے، دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ اس دھوکے کی داستان بڑی معمولی ہے۔ ایک کہتا ہے اصل میں چونکہ صحابہ جب مسلمان ہوئے تو وہ اپنی بغلوں میں بت چھپا کے لاتے تھے، اس لیے حکم تھا کہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ وہ گر جائیں۔ میں نے جب یہ بات پڑھی میں سوچ میں پڑ گیا، طالب علم تھا، اتفاق سے جب میں کالج میں گیا تو مجھے یہ سبجیکٹ بڑا پسند تھا، سائیکالوجی۔ میں نے کہا کہ انسان تو آدم سے ایک جیسے چلتے آ رہے ہیں، تو کیا صحابہ کے دور میں جو لوگ تھے ان کو کبرڈز لگی ہوئی تھیں جہاں بت چھپاتے تھے؟ ایسے ہی ہوں گے نا ہمارے جیسے۔ سنت تو یہ ہے کہ کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ لوگ آج جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہاں تک لے جاتے ہیں، جب یہاں تک لے جاتے ہیں تو پھر وہ بت رہ جاتے ہیں۔ اچھا بت جو ہے
وہ تو پتھر کے ہوتے تھے، ہاں پلاسٹک کے بھی بت ہوتے ہوں گے شاید. اس وقت پلاسٹک کی فیکٹری کس نے لگائی تھی؟ اچھا اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے شاید کوئی الفی شلفی لگا لیتے ہوں گے، تو وہاں الفی کس نے بنائی تھی؟ یہ ان مجرموں نے بات کی ہے جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں صحابہ. ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ وہ منافقت کرتے تھے. میں قسم دیتا ہوں آپ سب کو جتنے بیٹھے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتا؟ ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ہم میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ایسا کرے. تو ان ہستیوں کے بارے میں یہ کمنٹ پاس کرنا کہ وہ ایسا کرتے تھے جن کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی. اللہ ذو الجلال ہمیں اپنی عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیت کو خالص کرنے کے بعد آپ بدعات کو چھوڑیے. بدعات کو چھوڑنے کے بعد تیسرا کام ہے، کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں تو آپ اس گناہ کو چھوڑیں گے تب توبہ قبول ہوگی. یہ کوئی بات نہ ہوئی دعا بھی کر رہا ہے یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا. توبہ کس چیز کی؟ دعا بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، جھوٹ پھر بھی جاری ہے. توبہ کس چیز کی بھائی؟ گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے. اسی لیے فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. کسی نے جھوٹے لوگوں کی توبہ دیکھنی ہے تو وہ ہے کام وہی کریں گے لیکن توبہ کر رہے ہوں گے. تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوگی. ہمیں تو سچے لوگوں کی توبہ کرنی ہے، اس کے لیے گناہ کو چھوڑنا ہوگا. چوتھی بات، اعتراف کریں. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جو اللہ کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں مانتا ہوں مجھ سے ایسا ہوا لیکن میرے مالک معاف تو نہیں کرنا ہے. جو اعتراف کر لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے. پانچواں کام، شرمندہ ہونا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ میں بھول گیا. حدیث میں آتا ہے التوبہ الندم والاستغفار. جو شرمندہ ہو گیا اس نے استغفر اللہ کہہ دیا 3 مرتبہ، اللہ ذو الجلال کو اس کی توبہ پسند آئی، اسے معاف کر دے. ایک چھٹا کام بھی کرنا ہے اور وہ ہے عزم مصمم. بعض لوگ کہتے ہیں چلو گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے. اگر توبہ کی مہلت نہ ملی تو پھر کیا بنے گا؟ عزم مصمم یہ ہے پختہ ارادہ کیجئے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. ساتواں کام، آپ کو لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ دنیا کے مال لوٹ کے تو کہیں توبہ کر لوں، وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا. یہ حقوق معاف نہیں ہوتے. اور آپ کو وہ بری جگہ، وہ برے دوست، وہ برے تعلق ختم کرنے ہوں گے جن سے آپ توبہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی مہلت اس وقت تک ہے جب موت کی غرغراہٹ نہیں ہوتی. موت کی غرغراہٹ اٹ مینز کہ جب انسان پہ موت وارد ہوتی ہے تو اللہ ذو الجلال کا فرشتہ اسے نظر آتا ہے، اس لیے وہ آنکھیں کھولتا ہے. اور بسا اوقات آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. عین الملک، فرشتے کو دیکھتا ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے. وإذا بلغت الحلقوم، اب روح نکل کے ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کی سختیوں سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب تک موت کی غرغراہٹ شروع نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ جب بھی توبہ کریں گے اللہ آپ کی توبہ کو قبول کریں. ایک تیسرا کام بھی رمضان سے پہلے کیجئے، دل کی صفائی. میرے بھائی، آپ دل میں کسی کے بارے میں کینہ، بغض، حسد رکھیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟
سوائے اس کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جائے گا، قبول ہونا تو بڑی دور کی بات۔ جمعرات کو اور پیر کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جن کے دلوں میں کینہ بغض حسد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انظروا ھذین، ان کے نام عمل پیچھے لے جاؤ۔ فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا حتی یصطلحا او یفیئا، جب تک ان کی صلح نہ ہو جائے، یہ محبت میں واپس نہ آ جائے، میں ان کے اعمال نہیں دیکھوں گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملات صرف لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آج کتنے گھر اس بات کے شاکی ہیں، زوجین کی 6 مہینے بات نہیں ہوتی، یہ کمال کے زوجین ہیں۔ بیوی کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بیوی خامد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ رمضان میں محنتیں کر کے کیا لے لیں گے جن کا دل ہی صاف نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو ایک خوشخبری دی تھی، کہا میرے صحابہ ابھی اس دروازے سے نا ایک شخص آئے گا، ذرا دیکھ لینا، یہ جنتی ہے۔ سارے دیکھ رہے ہیں کون ہے؟ دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 3 دن ان کے گھر رہنے والے صحابی نے پوچھا کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ کوئی نیا کام دیکھوں گا، آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، مجھے ابھی تک جنت کی بشارت نہیں ملی، آپ کو مل گئی ہے، راز کیا ہے؟ کہتے ادھر آؤ، لیس فی قلبی غمر، میں نے کبھی دل میں کسی کے بارے میں گرہ نہیں رکھی، لا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ ایاہ، میں نے آج تک حسد نہیں کیا۔ اور تیسری بات، میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہے۔ 3 باتیں کہیں، اللہ نے انعام 3 ہی دکھا دیے، جنت میں تو جو ملیں گے دنیا میں دکھا دی۔ پہلا انعام کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی، جنتی، نہ قبر، نہ حشر، نہ موت، نہ قیامت کا حساب، جنتی۔ دوسرا انعام، جب کوئی فوت ہوتا تھا لوگوں کو بتاتے، سعد کی وفات پہ اللہ نے جبریل کو بھجوایا کہ بتاؤ اس کی روح کے استقبال کے لیے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ جب جنازہ لے کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں کے اگلے حصے پہ چل رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول لوگ تو اتنے نہیں ہیں تو آپ ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ ہے اس کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اترے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنے دل کو صاف کیجیے۔ اور یہاں میں بڑے ادب سے کہوں گا ایک بات جو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کے بارے میں دلوں کو صاف کر لیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہماری زبانیں، ہمارے جذبات علماء کے خلاف بولتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، یہ یوں کرتے ہیں، کیا ان کا حساب آپ کے ذمہ ہوگا قیامت کو؟ کیا ریپلیسمنٹ بھی ہو جائے گی، ان کی قبر میں آپ نے ڈلنا ہے؟ اس لیے امام ابن القیم کہتے تھے، تاریخی جملہ، جس شخص کے دل میں مسجد کی نفرت آ جائے وہ آدھے دین سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے دل میں مسجد والے کی محبت ختم ہو جائے وہ پورے دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پہلی آزمائش اس پہ آتی ہے کہ اس کی اولاد سے کوئی نیک نہیں پھر نکلتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں برا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر 10 نہیں 10,000 برائیاں ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ علماء برے ہیں، یہ سلسلہ محمد کریم نے شروع کیا ہے، وہ سلسلہ برا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا موقر ادارہ ہے فوج، اگر کوئی جی ایچ کیو میں کوئی ایسا شخص اٹھے، سیولین تو نہیں جا سکے گا، کہ اسی وردی میں پہنچ کے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس کو ہم فوجی کہیں گے؟ دہشت گرد ہوگا۔ وہ ہمارے اس موقر ادارے کو نقصان پہنچانا چاہے وہ دہشت گرد ہوگا، فوجی نہیں ہوگا۔ پولیس کا کام ہے، انتظامیہ کا، کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے جیسے سنا آج سے چند سال پہلے
ظالموں نے حملہ کیا، پولیس لین پہ کیا ہوا؟ سویلین تو نہیں جا سکتا، اس وردی میں جا کے اگر کوئی اٹیک کرے گا تو کیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ پولیس ہے؟ وہ دہشت گرد ہوگا۔ اگر کسی نے حلیہ بنا لیا علماء کا اور اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو دہشت گرد ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے علماء سے؟ علماء سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے ہمیشہ جو علم کے ساتھ عمل کرنے والے۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں امام شعبی کی بات پیش کر دوں تاکہ آپ کے ویژن میں کلیئرٹی رہے۔ علماء کی 3 قسمیں: عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ وہ ہوتا ہے جو صرف آپ کو قرآن و حدیث کی رہنمائی دے گا، اس کا ڈومین یہ ہے، حکومت راضی ہو یا نہ ہو، دنیا راضی ہو یا نہ ہو، اس کو صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے اس کے محبوب کا فرمان، اور بس یہ ہے عالم ربانی۔ ہمارا جب بھی ہم بولتے ہیں کہ علماء، یہ مراد ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی مولوی جس کو کہتے ہیں، ملا۔ اس کا ڈومین کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، قرآن کی آیت بدل دے، حدیث تروڑ مروڑ دے، اپنے مقصد کے معنی کشید کرے، وہ وہی فتویٰ دے گا جس سے حکومت خوش رہے گی۔ یہ عالم سو ہے، برا عالم، اس کو علماء کے صف میں کھڑا نہیں کرتے ہوتے۔ عالم امہ، عوامی ملا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کہیں گے میں وہ کروں گا، جو لوگ کہیں گے وہ کہوں گا۔ لوگ کیسے مجھے اپریشیٹ کریں گے؟ اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے، اس کی یہ غرض نہیں ہوتی۔ ایک عالم کونسل ہوتی ہے، جسٹس کے سامنے جب کونسل کھڑی ہوتی ہے، آرگیو کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ بہترین وہ کونسل ہوتی ہے جو اپنے کیس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن سامنے رکھتی ہے، پیسز اکٹھے کر کے، تو کہ اس نے کیس ون کرنا ہے۔ ممبر و محراب پہ عالم ربانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک بات کرتا ہے کہ میرے رب سے رب کی مخلوق کیسے جڑ سکتی ہے، رب کی مخلوق اس کے محبوب کے طریقوں پہ کیسے آ سکتی ہے۔ اس کا تیسرا کام ہی کوئی نہیں۔ اگر وہاں جسٹس کے سامنے آپ ڈان کی خبریں سنانے لگ جائیں تو آپ کیس ون کریں گے؟ وہاں نوائب اگر جنگ کی سرخیاں آپ کو یاد ہوں وہ پیش کر رہے ہوں تو وہاں کو کام بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اپنے ڈومین سے انسان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سرکل آف کمپیٹنسی ہے۔ جو عالم آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، یہ ہے عالم ربانی۔ اللہ ذو الجلال ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے اور ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا، اور مجھے امید واسق ہے کہ آپ کرتے ہوں گے، رمضان سے پہلے اپنی پلاننگ کریں۔ اپنے ورک شاپس کرنی ہوں، اپنے بزنس کو سٹینڈ کرنا ہو تو بڑی پلاننگز ہوتی ہیں، ورک شاپس لیتے ہیں۔ آپ اپنے پورے مہینے کو پلان کریں۔ میں نے کس وقت سونا ہے، میں نے کس وقت قرآن پڑھنا ہے، میں نے کس وقت جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے، میں نے کس وقت جو ہے یہ تراویح پڑھنی ہے، پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ سارے کام جو رمضان میں جا کے ہم سوچتے ہیں، اس کو پہلے پلان کر لیں۔ آپ رمضان سے خاطر خواہ بہت فائدہ لے سکیں گے اگر آپ پلاننگ کرنا جانتے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں بات بھی سمجھائی ہے کہ رمضان میں شامل ہونے سے پہلے اپنی زبان کی بھی تھوڑی سی کانٹ چھانٹ کر لیں۔ یہ زبان جو طرح طرح کے جملے بولتی اور بولتی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے وہاں لغویات سے بچنا ہے، تو زبان کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سلف کیا طریقہ اختیار کرتے؟ وہ 2 کام کرتے۔ شعبان آ جاتا تو کہتے بس اب تو تیاری ہے، قرآن کھول لیتے۔ رمضان سے پہلے ہی مسجدوں میں جانا شروع کر دیتے، اس اعتبار سے کہ نمازوں کے لیے تو جانا ہے، ویسے بھی بیٹھنا شروع کر دیتے مزاج بنانے کے لیے۔ روزہ رکھنے کے وقت
رمضان میں بھی كان السلف اذا صاموا جلسوا في المسجد، روزہ رکھ کے مسجد چلے جاتے. لوگ پوچھتے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے نحفظ صيامنا ولا نغتاب، ہم تو اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں ہوں گے کوئی غیبت نہیں ہوگی. میں سوچ رہا تھا کہ آج مسجد میں بھی لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کمال تھے یہ لوگ مسجد میں جا کے ان کو یہ سکون آ جاتا تھا کہ اب نہیں کسی کے بارے میں بات کرنی. چھٹا کام جو آپ کو کرنا ہے، آپ جہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، دل کی خوشی سے روزہ رکھنے کی پلاننگ، دل کی خوشی سے تہجد پڑھنا. زبردستی کے کام میں کیا اجر ہوگا؟ اطاعت ہوتی وہ ہے جو انسان کے دل کی خوشی سے ہو. اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے. اور انعام کتنا بڑا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو روزہ، جو تراویح، قیام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایمان کے ساتھ، اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. ایک ساتواں کام کرنے والا ہے کہ یہ تو پلاننگ ہو رہی ہوگی، اچھا ہم افطاری کروائیں گے لوگوں کی اور یہ کھلائیں گے. آپ پلاننگ یہ بھی کر رہے ہوں گے کہ مجھے رمضان کے لیے کہاں سے سامان خریدنا ہے. اپنے گھر کی افطاری کے لیے آپ ضرور خریدیں، لیکن ایک ذہن بنائیے اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے. 50 ہزار خرچ ہوتا ہے افطاریوں پہ، لیکن سنت کی پابندی نہیں ہوتی. طرح طرح کے کھانے ہوں گے. سنت یہ ہے کان یفطر علی رطوبات، تازہ کھجوروں سے اللہ کے رسول افطاری کرتے. فإن لم یجد فعلی تمرات، تازہ نہ کھجوریں ملتی، خشک کھجوروں کے ساتھ. فإن لم یجد فحسى حسوا من ماء، نہیں تو پانی کے ساتھ روزہ چھوڑتے. وكان يحب الماء الحل، اللہ کے رسول کو میٹھا پانی پسند تھا. يحب العسل والماء الحل، شہد کا پانی پسند تھا. اللہ کے رسول شہد کو پسند کیا کرتے. تو آپ کوئی بھی مشروب لے سکتے ہیں، لیکن رطب کیوں نہیں لے رہے؟ چلو روزہ ہی چھوڑنا ہے. اور دیگر میں کیا نام لوں کہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، نہیں آتی تو سنت کی چیزیں نہیں آتی. اکیلے اپنی افطاری کی پلاننگ نہ کریں. من فطر صائما فلہ مثل اجر صائمہ، لوگوں کی افطاری کا بھی بندوبست کرنے کا سوچئے. جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. بلکہ آپ تو یہ سن کے تھوڑا سا حیران ہوں گے. آپ کے علم میں ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ افطاری افضل ہے کہ سحری افضل ہے؟ سحری افضل ہے. کیوں بھلا؟ تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیا کہ اس میں برکت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا هو الغداء المبارک، یہ تو برکتوں والا کھانا ہے. فرمایا الفلاح، یہ تو کامیابی ہے. کبھی کسی نے سحری کروائی کسی کی؟ کیوں؟ نیند نہیں قربان کر سکتے. ہم افطاری کروائیں گے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ بس ان لوگوں کو بلائیں گے جن کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹس کے ہیں. صحابہ کا یہ کوئی رویہ نہیں تھا. جہاں عمراء آتے وہاں غرباء بھی آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لفظ بولا ہے بئس الطعام طعام الولیمہ، دعوت کا وہ کھانا سب سے برا کھانا ہے. یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں یدعا من لا یأتی ہے، اس کو بلایا جائے جو نہیں آنا چاہتا، اور اس کو نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی حدیث جو لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن اتنا بڑا مفہوم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام،
آپ میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ حج کرے؟ نہیں جی چارہ، دعا کریں اللہ آپ سب کو لے جائے، توفیق تو اس نے دینی ہے نا۔ حج کی نیکی چاہیے، یہ دیکھو حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے، حج کی نیکی لینی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ لیکن بات بھی عمدہ کرو، روب کے ساتھ نہ کھلاؤ، خوش اسلوبی سے کھانا کھلاؤ، نرم بات کرو۔ کھانا تو کتنے کا ہوگا؟ 500، لیکن اللہ ذوالجلال تمہارے نام اعمال میں حج کی نیکی لکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری راتیں جو ہیں ان کا بڑا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش، آخری 10 راتیں قیام کرنا، بیدار رہنا، قرآن پڑھیں، دعا کریں اور پھر نوافل پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، 83 سال 4 مہینے اگر کوئی عبادت کرے اس سے زیادہ اجر ایک رات کا ہے، اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ رات نصیب فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ کثرت سے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ چھوڑا ہے جو 10واں طریقہ، اس مہینے میں صدقہ کرنا۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، اس کا بھی ایک زاویہ بہت خوبصورت ہے، ہر شخص کرتا ہے، لیکن لفظ کیا ہے صحیح بخاری کے؟ کالریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں چلیں تو ہر گھر تک یہ ہوائیں پہنچتی ہیں، تو اللہ کی رسول کی سخاوت رمضان المبارک میں کوئی گھر نہیں چھوڑتی تھی۔ سلف مال جمع کرتے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، صدقات، اپنی زکوات، اس کو رمضان کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ آپ کے اجر میں بھی اضافہ ہو اور آپ دینی پلاننگ کریں۔ کتنے یہاں میرے محترم بیٹھے ہوں گے وہ جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہوں گے، ان کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ چاہتے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے بھی غلطی کیا ہے؟ دن تو وہاں بھی ایسے، غلطی یہ ہے کہ سال اسلامی جو پورا ہوتا ہے محرم سفر کا، اس پہ زکوٰۃ، اور وہ سال کے 356 دن ہیں، لیکن جو عیسوی سال ہے وہ 365 دن کا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دن کی زکوٰۃ چوری کر لیتا ہے، جس میرے پیارے بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں نصاب کیا ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ ایک دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے۔ یاد رہنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، مُرسِلَ لَهُ شُجَاعًا اقرع، اللہ ذوالجلال ایک گنجا سانپ اس پہ مسلط کریں گے۔ کیوں گنجا ہوگا؟ اس کے زہر کی وجہ سے۔ اگر وہ سانپ ایک پھونک مار دے دنیا میں تو دنیا کی ساری ہریالی جل کے راکھ ہو جائے، اور وہ قیامت کے دن طوق بن جائے گا۔ یأخذ بلحظمتئی، اس کی باچھوں سے پکڑے گا۔ ثم یقول انا کنزک انا مالک، پھر کہے گا میں تیرا تھا بینک بیلنس، میں تیرا مال ہوں جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے۔ تو زکوٰۃ جو نہیں دیتا اسے یہ یاد رہنا چاہیے، من لم یؤدی زکاتہ لا صلاۃ، اس کی نماز بھی قبول نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کسی بھول میں نہ رہے، زکوٰۃ اسلامی مہینے کے مطابق دے، زکوٰۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصاب بیان کیا ہے اس کے مطابق دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شاپ ہے یا کچھ چیز ہے، چلو اتنی چیز مسجد میں بھیجو زکوٰۃ ہوگی، نہیں، زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے جس کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ 2.5% نکالنی ہوتی ہے۔ 7.5 تولے سونا ہے جو اس وقت 87 گرام بنتا ہے احتیاطاً،
سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی ہے جو 613 گرام بنتے ہیں، سال کے بعد اس میں زکوٰۃ ہے۔ یہاں تو اونٹوں کا رواج نہیں ہے، کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو 1 بکری، 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری۔ کسی کے پاس مال ہے جس سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہے۔ آپ کا مال سرکولیٹ ہو رہا ہے، شروع سال میں کتنا تھا، سال کے اینڈ پہ آپ چیک کیجئے، آپ کو لاسز بھی ہوں گے، پروفٹس بھی آئیں گے۔ اس وقت جو آپ کے پاس مال ہے اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ حیرانگی یہ ہے کہ 36 قسم کے ٹیکس دینے کے لیے سارے راضی ہیں، لیکن مال کی برکت کے لیے 2.5% دینے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بھی بات جو میں بڑے ادب سے کہوں گا، ان 2 باتوں سے بھی بچیے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا مال دے کے بھی کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ اور میرے پیارے بھائی، تم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے، تم اس سے مطالبہ کیوں کر رہے ہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے؟ تم نے اپنا مال دیا، یہ تو تم نے حق ادا کیا ہے۔ اسے ایک اور بات بھی ملتی جلتی ہے، چونکہ ہم زیادہ ہی عقل مند لوگ ہیں، اس سال جو زکوٰۃ دینی تھی اس زکوٰۃ کو دیا نہیں ہے، اپنے پاس ہی روک لیا، اس کو اپنے مال میں شامل رکھا، سارا سال بانٹتے رہے۔ آپ تو مجاز ہی نہیں ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے، آپ کس سے تقسیم کر رہے ہیں؟ جب وہ فرض ہو گئی اس کا آپ سے تعلق ختم۔ آپ نے جو مال میں شامل کر لیا اور مزید پروفٹس اس کے ساتھ لگ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ تو کیا آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ آپ اس کو اپنے پروفٹ میں شامل کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو 8 مصارف ہے، 9واں تو کوئی نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں، والمساکین، مسکینوں کے لیے جس کے پاس ہے لیکن گزارا نہیں اس کا ہوتا، والعاملین علیہا، جو یہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں دی جا سکتی، والمؤلفۃ قلوبہم، جو دین کے قریب آ رہے ہیں غیر مسلم، ان کی تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، کسی پہ کچھ چٹی آ گئی، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، کوئی عرب پتی ہے سفر میں لٹ گیا ہے، پریشان ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے کہ گھر پہنچ جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں، 9واں کوئی نہیں ہے۔ امیر کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ایک شخص آیا، 2 شخص آئے کہ اللہ کی سل زکوٰۃ اپنے سر سے پاؤں تک دیکھا، فرمایا میں دے تو دیتا ہوں لیکن آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ سید پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آج لوگ سید ہونے کی دہائی دے کے زکوٰۃ لیتے ہیں کہ یار میرا خیال کرو میں سید ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان کا ویسے خیال ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، ہمیں خود سے خیال کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ جو رویہ ہے کہ ہم اگلے سال تک تقسیم کرتے ہیں، نہیں، صحیح بخاری کی روایت پہ آ جاؤ، جو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 سال کی پیش کی زکوٰۃ پہلے ہی دے دی تھی، کہا جب زکوٰۃ کا حساب ہوگا پھر دیکھیں گے، ضرورت اس وقت ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ آپ نے جو تقسیم کرنی ہے، جو کل اگلے رمضان کو دینی، اس کو تقسیم کریں۔ یہ ہے صحابہ کا رویہ۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے مولا کریم اس مبارک مہینے کی جملہ برکتوں کو ہمارے حصے میں لکھ دے۔ اے اللہ، جتنے یہاں تشریف فرما ہے، یہ تیرے پیارے بندے صرف دین کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، الہ العالمین ان کے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ، جنہوں نے یہ حدیث کورس کیا اور 100 حدیثیں مکمل کی، مولا کریم ان کو کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ جملہ اساتذہ گرامی جن نے بڑی محنت سے یہ کام مکمل کیا، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑہا برکتوں سے نواز دے۔ جملہ انتظام و انصرام کرنے والے مولا کریم ان کے اس انتظام کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے، درجات کی بلندی کے باعث بنا۔ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ بے اولاد ہیں کوئی تو اے اللہ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ مال والے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا۔ الہ العالمین
بے روزگار ہے تو تونگر بنا دے، مقروض ہے تو غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ جس طرح یہاں جمع ہیں ان کو ان کے والدین، ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔